اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینبیہ چینل کی طرف سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر مسلسل آپ کی خدمت میں مجالس اور تقاریر کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہوئے یہ آج کی تقریر ہے۔ اس تقریر کا عنوان ہے عالم انسانیت کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مشعل راہ، یعنی ان کی شخصیت کسی ایک فرقے یا کسی ایک مسلک یا کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کے اندر مقید نہیں ہے، بلکہ عالم انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے، جس کے ذریعے سے اپنی اندھیری زندگی میں روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں اس بات کو آپ کی خدمت میں واضح کر دوں ابتدائے تقریر میں کہ تین دن کا یہ سلسلہ ہے تقاریر کا، 14، 15، 16 اور 17، 15، 16 اور 17 جس کی یہ پہلی تقریر ہے۔ مجلسوں کا پروگرام الگ ہے، یہ صرف شہزادی کی حیات سے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ چونکہ عام طور سے ایک ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم جب ایسی سیرتوں کے بارے میں یا ایسی شخصیتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اسے محیط کر دیتے ہیں اپنی فکر کے لحاظ سے، اپنے مسلک کے افراد کی فکر کے لحاظ سے، لیکن شہزادی کی زندگی یا شہزادی کی سیرت یا شہزادی کی حیات یہ کسی ایک قوم اور قبیلے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی ایک مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ سیرت ایک آفاقی سیرت ہے جسے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ عقیدت کی باتیں ہوں، بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس پر آپ کی خدمت میں گفتگو کی جائے گی۔ لیکن اس گفتگو پر آنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ادیان عالم، یعنی اس دنیا میں جو مذاہب ہیں، ان مذاہب میں یا ان ادیان میں ایک عورت کی حیثیت کیا ہے۔ جب تک آپ ماضی میں نہ جائیے گا، پاسٹ یعنی گزرے ہوئے وقت یا وہ تاریخ کہ جسے مرتب کی گئی ہے اس پر نظر نہ ڈالیے گا، اس وقت تک جس شخصیت یا جس ممدوحہ کا ذکر ہے اس کی شخصیت سمجھ میں آسانی سے نہیں آئے گی۔
لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ براہ راست شہزادی کی سیرت پر یا ان کی حیات یا ان کی زندگی پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ دنیائے انسانیت میں عورت کا مقام کیا تھا، اس کی حیثیت کیا تھی، اس کی منزلت کیا تھی۔ اس حقیقت سے کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں عورت ایک اہم حیثیت رکھتی ہے۔ بغیر عورت کے وجود کے سماج اور معاشرے کا وجود ناممکن ہے، اور اس حقیقت سے انکار کرنا ناممکن ہے۔ کوئی ان پڑھ جاہل جسے ان باتوں سے کوئی علاقہ نہ ہو وہ تو یہ سب کہہ سکتا ہے، لیکن باشعور سوچ سمجھ رکھنے والے افراد جن کی نظر تاریخ عالم پر ہے، جو موضوع کی حساسیت کو سمجھتے ہیں، وہ کبھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کی پہلی اس ابتدائی گفتگو میں تھوڑی دیر ہم ایک جائزہ لیں کہ سماج اور معاشرے میں عورت کی حیثیت کیا تھی، اس وقت اس کی حیثیت کیا ہے، مذاہب نے کس طرح سے عورت کو پیش کیا ہے۔ ایک ہلکا سا تقابلی مطالعہ ہے جسے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میری اس گفتگو میں میرا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں کسی خاص مکتبہ فکر کو یا کسی خاص مذہب کے ماننے والوں کو نشانہ بناؤں یا ٹارگٹ، نہیں، میری گفتگو کا یہ مقصد نہیں ہے۔ میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آج کے اس انتشار بھرے دور میں جہاں انسان فکری طور پر بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے، منتشر نظر آ رہا ہے، اس دور انتشار میں کیا کوئی ایسا راستہ ہمارے سامنے ہے کہ جہاں ہم اس انتشار کو دور کر سکیں اور اس مقصد حقیقی تک پہنچ سکیں کہ جو ہمارے لیے سکون کا سبب بن جائے؟ دیکھیے، آزادی کے نام پر، فیشن کے نام پر، تعلیم کے بہانے سے باتیں تو کافی کی جا سکتی ہیں، لیکن نتیجہ خیز نہیں ہوں گی۔ اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آج جس قدر معصومہ عالم شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی، جو بڑی مختصر زندگی تھی، زیادہ نہیں تھی، میں آئندہ میری تقاریر میں ذکر آئے گا، اس پر میں گفتگو کروں گا، مگر جو بات میں کہہ رہا ہوں، جسے میں فیل کر رہا ہوں، میرا خیال ہے میرے یہ ناظرین، یہ سننے والے بھی اسے محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج جتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ کسی ایسے کیریکٹر کو، کسی ایسی کردار کو، کسی ایسی سیرت کو، کسی ایسے رول ماڈل کو پیش کیا جائے کہ جس کے نقش قدم پر چل کر، جس کی تقلید کر کے، جسے فالو کر کے، جسے اپنا آئیڈیل بنا کر خواتین عالم، دنیا کی عورتیں اپنی زندگی کے اصل مقصد کو حاصل کر سکیں۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں پورے اس یونیورس میں، اس دنیا انسانیت میں، تو میں کسی کے عظمت کو کم نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس تاریخ میں بہت باعظمت خواتین گزری ہیں، میں ذکر کروں گا ان کا، ان سب کو سامنے رکھ کے، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر، اگر آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات کو دیکھیں اور 18 برس کی عمر میں جس سیرت کو یا زندگی کے جن پہلوؤں کو انہوں نے پیش کیا ہے، دنیا کی کسی خاتون میں نہیں ہے۔ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ شہزادی کا ذکر عام کیا جائے اور پازیٹیو، اس میں مثبت پہلو اس کے پیش کیے جائیں، یعنی ان کی حیات میں سب پازیٹیو ہے۔ ہم جب ذکر کریں تو ہم پازیٹیو رہیں، ہمارے ہاں پازیٹیوٹی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں سننے والا تھوڑی دیر بیٹھ کر سننے کی خواہش کرے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کس کیریکٹر کے بارے میں ہو رہی ہے، کس شخصیت کے بارے میں ہو رہی ہے، یہ کون ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے، ان کا کون سا دور ہے۔ تو میں آپ کو اس سلسلے میں تھوڑا تاریخ کے ماضی اوراق کو پلٹنے کے لیے دعوت دوں گا۔ ہمارے پاس جو تاریخ ہے اسلام کی وہ 1450 سال، یعنی اگر آپ سب ملا لیں، ہجرت سے پہلے کا وقت 1442 تو چل ہی رہا ہے، اور اس سے پہلے کا وقت سب ملا لیں تو 1452 یا 53 سال جو ہوتے ہوں، یعنی 1450 سال کی تاریخ ہے اسلام کی، خواتین کی۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ عورت کا وجود ظہور اسلام کے بعد ہوا ہے۔ عورت کی تاریخ تو بڑی پرانی تاریخ ہے، تو میں بہت زیادہ طول اور طویل سفر زمانے کا نہیں طے کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو 1400 برس مائنس کیجئے، 1450 برس، اس سے پہلے 3-4 ہزار سال میں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ 1500 یا 1600 سال پہلے عورت کی طرف دھیان دیا گیا، نہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں جو اشارے ملتے ہیں مختلف اسکرپچرز کے، کتابوں کے، اس میں وید ہے جو ہمارے برادران ہندوؤں کے ہاں ہے، اپنیشد ہے، یہ سب پرانے اسکرپچرز ہیں جن کی تاریخ 3000-4000 سال یعنی 2500 سال سے اوپر کی بتائی جا رہی ہے کہ یہ تاریخ ہے۔ جن حضرات کو اس بات کا شوق ہے، جو کتابوں کو اپنی نالج کے لیے جو مطالعہ کرتے ہیں، جو اسٹڈی کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کتابیں جو آئی ہیں، میں آسمانی کتابوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ جو ہے ان کتابوں میں بھی، ویدوں میں، اپنیشدوں میں عورت کا ذکر کیا گیا ہے، اور بہت ہی تمطراق سے ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں
تو بہت ہی مخصوص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ عورت کائنات کا نچوڑ ہے، اور ڈائلاگ کی صورت میں یہ گفتگو سامنے اپنشد میں آتی ہے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ یہ یونیورس، یہ کائنات جو ہے وہ مجھ سے ہے اور میں نے جنم دیا ہے. مختلف باتیں اس میں لکھی گئی ہیں. کچھ چینجز بھی آئے ہیں، اس لیے کہ جب آپ کریٹکس کو پڑھیے، تنقید کرنے والوں کو پڑھیے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ جوڑا اور گھٹایا گیا ہے، کچھ ترمیم ہوئی ہے، کچھ تنسیخ ہوئی ہے. وہ ہے اگر تورات میں کی جا سکتی ہے، زبور میں کی جا سکتی ہے، انجیل میں کی جا سکتی ہے، تو ایکسپیکٹ ہے. یہ تو صرف واحد قرآن مجید ہے کہ 1450 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، زیر و زبر کا بھی فرق نہیں کیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے. تو ان پرانی کتابوں میں، پرانی تہذیبوں میں عورت کا ذکر آیا ہے. ہمارے ہاں تہذیب کے مسئلے میں آپ دیکھیں تو یونان کا بڑا ذکر ہوتا ہے کہ یونان کی تہذیب. یونان کی تہذیب اگر آپ دیکھیں تو بھی بہت پرانی تہذیب ہے. اس تہذیب میں جو عورت کا ذکر ہوا ہے وہ تو اس طرح ہوا ہے کہ عورت کی حیثیت ایک غلام، ایک کنیز سے بھی بدتر ہے. اتنا مجھے موقع نہیں ہے کہ میں بہت تفصیلات میں جا کے آپ سے اس سلسلے میں گفتگو کروں. میں تو صرف ایک تاریخ کے حوالے سے اپنی منزل تک آنا چاہتا ہوں کہ جس خاتون کا مجھے ذکر کرنا ہے اسے آپ دیکھیں کہ کیا منزلت اور کیا معراج ملی ہے. بلکہ ایک جملہ ہو سکتا ہے وقت سے پہلے میں کہہ دوں، فاطمہ زہرا خواتین کی معراج کا نام ہے، جس نے اپنے وجود سے عورت کا پورا وہ کانسیپٹ بدل دیا جو اس کے بارے میں پچھلی تہذیبوں میں اور تاریخوں میں ملتا ہے، جسے صرف اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یا نسل کی افزائش کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا. سماج اور معاشرے میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا تھا، وہ نظر انداز کر دی جاتی تھی. اور اگر اور آپ ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا، تاریخ یہ بتائے گی کہ ایک کموڈیٹی کی طرح استعمال کی جاتی تھی. ضرورت ہے تو استعمال، ادروائز کوئی مڑ کے نہیں دیکھتا تھا. یہ پوری تاریخ ہے، عام تاریخ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس تاریخ کے دور سے یا اس تاریخ کے سفر کو طے کرتی ہوئی عورت اب پہنچ جاتی ہے 600 صدی کے قریب. جانے جناب عیسیٰ کے 600 سال یا 550 سال کے بعد یا 500. چونکہ ایک سلسلہ رہا ہے کہ ظلم و بربریت کا شکار بنایا گیا، ایک روندی ہوئی اللہ کی مخلوق بن کے عورت اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہی تھی. اور وہ دور جو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، مشکل سے 1500 سال یا 1450 سال کی بات ہے. اور 1450 سال چونکہ وہ تاریخ ہے، لیکن اس کے بعد
اگر آپ روم کی تاریخ پڑھیے تو آپ کے سامنے ہے کہ روم میں عورت کا کیا درجہ تھا، کیا حیثیت تھی، اور اس کا کیا حشر کیا جاتا تھا۔ جنہوں نے سیزر کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں۔ ان تمام تکالیف سے، مظالم کو سہتے ہوئے عورت اپنی زندگی کا سفر طے کرتی ہوئی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی کہ جہاں پورا کانسیپٹ ہی بدل دیا گیا ہے۔ وہ عورت کہ جس کے یہاں خود قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، ہمارے یہاں وہ عورت کہ جس کے یہاں اگر بچی پیدا ہو گئی، یعنی لڑکی پیدا ہو گئی، تو نہ سمجھیے نہ جانے کون سی آفت ٹوٹ جاتی تھی۔ یعنی جس گھر میں یا جس باپ کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایک مصیبت میرے اوپر آ گئی، اب میں سماج میں منہ دکھانے لائق نہیں رہ گیا ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا منہ سیاہ ہو گیا ہے۔ یہ قرآن مجید نے منظر کشی کی ہے پوری اس سلسلے میں۔ اگر آپ سورہ نحل کا مطالعہ کریں اور پڑھیں، سورہ نحل 16واں سورہ ہے قرآن مجید کا، 16 سورہ ہے، اس کی آیت 56، 57، 58، 59، 60 ہے تو 57، 58 سے، لیکن پچھلی آیت بھی پڑھیے تاکہ ربط مل جائے۔ قرآن نے نقشہ کشی کی ہے، کیا صورتحال تھی کہ مرد سے بن نہیں پڑتا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھے۔ وہ اپنے کو بہت ذلیل سمجھنے لگتا تھا سماج میں۔ اس کے لیے سبب ننگ تھی لڑکی کا پیدا ہو جانا، کہ لڑکی پیدا ہو گئی تو یہ اس کے لیے سبب ننگ ہے، بدنامی، اس کی بدنامی کا ایک ذریعہ ہے، اور اسی لیے وہ اسے زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ اور اگر اس بات کا شائبہ ہو گیا کہ لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو پیٹ کو چاک کر دیا جاتا تھا۔ یہ تاریخ ہے، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل میں درد پیدا ہوتا کہ ایک انسان کو زندہ دفن کر دیا جائے، یا ایک ماں جو بننے والی ہے اس کا پیٹ چاک کر دیا جائے، کوئی صدائے احتجاج اٹھاتا۔ یہ ایک رواج بن چکا تھا سماج کے اندر۔ اور اب آپ یہ سوچیں اور یہ دیکھیں کہ ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں، ایسے سماج میں اسلام جب ظہور پذیر ہوتا ہے تو اسلام نے پورا نقشہ ہی تبدیل کیا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں صرف اس لیے نہیں اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ میرا اسلام سے تعلق ہے لہذا میں یہ بات کر رہا ہوں، نہیں، اسلام سے قبل تاریخ آپ پڑھ لیں تو کچھ کہیں کہیں تعریفیں تو ملیں گی، لیکن عورت کا جو صحیح مقام تھا، جو اس کی جگہ تھی، جو عظمت اسے ملنا چاہیے تھی، جو عزت اسے ملنا چاہیے تھی، وہ اسے نہیں مل رہی تھی۔ وہ عظمت، وہ بلندی، وہ قدر و قیمت اگر عورت کو کسی نے دلوائی ہے یا دی ہے تو وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ پوری ذمہ داری سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس بات کو دیکھیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جب
اسلام کا ظہور ہوا، یعنی پیغمبر اکرم نے اعلان کیا اسلام کا، اور اسلام نے پرملا کھلے ہوئے اس بات کو کہا کہ انسان اس لیے نہیں ہے کہ تم اسے زندہ دفن کر دو، اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کے حقوق کو پامال کر دو، اس لیے نہیں ہے کہ تم اسے زندگی سے آری کر دو، ختم کر دو اسے۔ اسلام زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اسلام زندگی لینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ چنانچہ اسلام نے اس پرتھا کی، اس رسم و رواج کی کھل کر مخالفت کی، جس سماج اور معاشرے میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جس سماج اور معاشرے میں عورت کو ایک کموڈیٹی سمجھا جاتا تھا، جس سماج اور معاشرے میں عورت کی عزت و آبرو کو پامال کیا جاتا تھا، جسے دھکا دے کے کارنر میں کر دیا گیا تھا، جس کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، کوئی حق نہیں ہوتا تھا، نہ اپنی تکلیف کو بیان کر سکتی تھی، نہ اپنی خوشی کا اظہار کر سکتی تھی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے بتائیں اس بات کو کہ ایسے ماحول معاشرے میں جہاں کرپلڈ کر دیا گیا ہو، رون دیا گیا ہو، ایسے سماج اور معاشرے میں اس روندی ہوئی صنف کو جسے عورت کہتے ہیں، اسے اس کا حق کیسے دلوایا جائے؟ یہ اسلام نے کیا ہے۔ اسلام نے کھل کر مخالفت کیا، اور اسی لیے یہ سب چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر کہ اگر ایک انسان کی زندگی بچائی تو ساری انسانیت کو بچایا، ایک انسان کی زندگی لی تو ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کبھی سوچئے اس بات پر کہ یہ باتیں کیوں قرآن مجید میں کہی گئی ہیں؟ کیا پس منظر ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ ان باتوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے؟ تو جس سماج اور معاشرے اور ماحول میں عورت کی یہ قدر و قیمت ہو، اس سماج اور معاشرے میں بتائیے وہ کون سا ایسا نسخہ ہوگا کہ جس کے استعمال سے عورت کی عزت و آبرو بحال ہو؟ اسلام نے جب پھیلنے لگا، اسلام اوپنلی اعلان کر دیا اس بات کا کہ لڑکی زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہے، اور یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جسے تم دفن کر رہے ہو وہ بھی تو تمہارا ہی ایک حصہ ہے، تمہارا ہی تو ایک جز ہے، تمہارے ہی تو دل کا ٹکڑا ہے، تو تم کسے ایسے دفن کر رہے ہو؟ اس احساس کو کلٹیویٹ کرنے میں ایسا نہیں تھا کہ کہہ دیا اور لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، نہیں، وقت لگا اسے، اور یہ وقت جو لگا یہ ضائع نہیں گیا، ذہنوں کو تیار کیا گیا اس کے لیے، ایک ماحول ایسا بنا ظہور اسلام کے بعد، یعنی اعلان نبوت کے بعد، اعلان بعثت پیغمبر اکرم کے بعد، کہ لوگ دفن تو کر دیتے تھے زندہ، لیکن رفتار کم ہو گئی تھی۔ ان حالات میں اللہ نے
اپنے پیغمبر کو جب دولت اولاد سے نوازا تو بیٹی عطا کی. اور فرما رہے ہیں آپ, بیٹی عطا کی. اور اب یہاں بھی تھوڑی دیر میں آپ کے اذہان کو روکوں گا کہ اس پر فکر کیجئے اور غور کیجئے اس پر کہ اللہ اپنے نبی کو اولاد عطا کر رہا ہے تو بیٹی دے رہا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے. اب ذہن تو یہ اس بات کی طرف بڑھ رہا ہے کہ بھائی بیٹا ہونا چاہیے تھا, اس لیے کہ چونکہ یہ آخری نبوت ہے, اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, ختم نبوت کا تاج پیغمبر اکرم کے سر پر رکھ دیا گیا ہے, آخری نبی. اور آخری نبی ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے موت برحق ہے, تو اب ذہن اس طرف دوڑے گا کہ پیغمبر اکرم کے بعد لڑکا اگر ہو تو ظاہر ہے اس مشن کو آگے بڑھا سکتا ہے. نبوت تو ختم ہو گئی, لیکن وارث و جانشین کی حیثیت سے بیٹا ہی آگے بڑھاتا. ہم تو سوچ رہے ہیں, لیکن وہاں مشیت پروردگار کچھ اور ہی ہے. اس معاشرے میں, اس ماحول میں جہاں بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جانا اپنے لیے سبب فخر سمجھا جاتا تھا, اس سماج اور معاشرے میں جسے ہم کہتے ہیں جاہلیت کا معاشرہ. یہ جاہلیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, جی نہیں, لٹریچر میں, ادب میں اس وقت عرب کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے, عجم سمجھتے تھے, کہتے تھے. خانہ کعبہ میں سال میں ایک میلہ ہوتا تھا, ایک گیدرنگ ہوتی تھی, اور بڑے بڑے شعراء جمع ہوتے تھے, اشعار کہے جاتے تھے. جس کا سب سے اچھا شعر ہوتا تھا یا کلام ہوتا تھا, اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر 1 سال کے لیے لٹکا دیا جاتا تھا. آپ دیکھ رہے کہ لٹریچر میں کتنا میچور تھے وہ. اور آج بھی عربی ادب معاف کیجیے گا جو پڑھایا جاتا ہے, وہاں وہ قصیدے کورس کا جز ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ جاہل نہیں تھے, تہذیب کے عنوان سے جاہل تھے, غیر مہذب تھے سب کچھ, لیکن معاشرے میں غیر مہذب افراد کی طرح رہتے تھے, اس لیے انہیں جاہل کہا جاتا تھا. ان جاہلوں میں اللہ نے پیغمبر اکرم کو نعمت اولاد سے جو نوازا تو وہ بیٹی عطا کی, جن کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے, اور جنہی کے سلسلے میں یہ لیکچرز کی سیریز ہے جو آپ کے سامنے اس پہ گفتگو کی جائے گی اس سلسلے میں. اب اس کا رد عمل سامنے ہونا ضروری تھا, ریئیکٹ تو کرنا ہی تھا سامنے والوں کو. اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ نسل جو چلتی ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے. چنانچہ جب یہ پتا چلا کہ پیغمبر اکرم کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے تو اب تانے بھی دیے جانے لگے کہ ان کی نسل تو اب چلے گی نہیں. اب یہ ایک الگ رخ ہے جس پر گفتگو ہوگی. اس وقت اس منظر کو دیکھیے جس منظر میں پیغمبر اکرم کو اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے. جس معاشرے اور سماج میں زندہ دفن کر دیا جائے اس میں بیٹی کا
اور وہ بھی پیغمبر کو، اور فرمایا آپ نے آخری نبی کو جس کی عظمت اللہ اللہ بیٹی دے دی ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے جناب، اس بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد جو انقلاب پیدا ہوا ہے سماج، اس وقت کے سماج و سوسائٹی میں، وہ تاریخی انقلاب ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ جو اپنی اولاد کو، بیٹی کو زندہ دفن کر دے، وہ اسی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کے اپنے لیے سبب فخر سمجھے گا۔ یہ جو تبدیلی ذہن میں پیدا ہوئی، یہ جو انقلاب ذہن میں پیدا ہوا، یہ جو چینج آیا ذہن کے اندر، یہ یوں نہیں آیا، یہ عطا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا، کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی سے جو محبت کی اور جو اس کی عظمت دنیا کے سامنے پیش کی، یہ دیکھ کر ان سخت دلوں میں، ان پتھر دلوں میں، پتھر دلی کہیں گے، شاید پتھر بھی نرم پڑ جائے، جو اپنی بیٹی کو دفن کر دیا کرتے تھے، ان دلوں میں انقلاب پیدا ہو گیا، یعنی بالکل چینج آ گیا، ٹوٹل چینج آ گیا، اور وہ بھی اس بات کی خواہش کرنے لگے کاش ہمارے یہاں بھی ایسی ہی بیٹی پیدا ہوتی۔ غور کیا آپ نے؟ اور اب یہیں سے تاریخ بھی پلٹ رہی ہے بالکل، کہ جس سماج اور معاشرے نے عورت کو نظر انداز کر کے دھکا دے کے ایک کارنر میں، ایک کونے پر کھڑا کر دیا تھا، جس کی کوئی حیثیت سماجی نہیں تھی، معاشرتی نہیں تھی، جو مرد کے ساتھ کسی شے میں بھی حصے دار نہیں ہو سکتی تھی، جسے کوئی حق نہیں مل رہا تھا، برابر کے حقوق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھی گئی تھی، وہ عورت، وہ بچی اب سماج میں اٹھنے لگی، سماج اس کے حق کو ریکگنائز کرنے لگا، پہچاننے لگا۔ یہ ہوا ہی ہے شہزادی کی ولادت کے بعد، اور یہ اسلام کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن، اور میں اگر یہ کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا کنٹریبیوشن اس سماج کی اس گندی فکر کو، اس ظالم فکر کو تبدیل کر دینا تھا جو اپنی اولاد کو زندہ دفن کر رہا تھا۔ یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلام کا کہ تاریخ میں اسے بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ دیکھیے، جہاں سالے فکر ہو، میں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جو فکر رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، میں ان کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ جو عصبیت کا شکار ہوتے ہیں، جو بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جو صرف مذہب کی اس لائن پر دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں دوسروں کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو۔ کسی چیز کو یا اس کی حقانیت کو یا اس کی اچھائی کو آپ صرف اس لیے اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں کہ یہ تو اس ریلیجن سے متعلق ہے، ہمارا کیا لینا دینا، نہیں، یہ فکر غلط ہے، یہ نیگیٹو فکر ہے، یہ منفی فکر ہے، اس فکر سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آج
جو خلش پیدا ہو گئی ہے، جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ فلاں کی فکر ہے، یہ اس کی فکر ہے، لہذا ہمارا نہیں۔ اگر کوئی اچھی چیز ہے اور بات سمجھ میں آتی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس مذہب کو قبول کر لیجئے، نہیں۔ دیکھیے یہ ایک عجیب ٹرینڈ چلا ہے، میں اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ نان مسلمز، ہمارے بھائی غیر مسلم، جب ہمارے جلسوں میں آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اسلام کی اچھی باتوں کو وہ بیان کرتے ہیں، قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کچھ ایسے ذہن ہوتے ہیں، کچھ ایسی فکریں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ جب اتنا ہی اچھا سمجھتے ہیں تو اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے ہیں؟ یہ کوئی بات ہوئی بھائی؟ اگر آپ کی اچھائی کا کوئی ذکر کر رہا ہو، آپ کی خوبیوں کو بیان کر رہا ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں جائے؟ نہیں، اس طرح کی فکر نہیں۔ ایسے لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے تاکہ ان سے مزید گفتگو ہو سکے موضوعات پر، اور جب ان سے گفتگو ہوگی تو بہت سی باتیں سامنے آئیں گی، اور یہ تو توفیق ہے اللہ کی طرف سے، کسی کو ملتی ہے کسی نہیں ملتی ہے۔ تو یہ جو ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے اس کو چھوڑیے، پازیٹو تھنکنگ پر آئیے، اور اپنی بات کو ایسے انداز میں کہیے کہ دوسرا بھی اس پر سوچنے کے لیے مجبور ہو کہ بھئی یہ آدمی کہہ رہا ہے۔ بات کو میں سمیٹ کر آپ کی خدمت میں چند جملوں میں کہہ دوں، چونکہ اب وقت بھی نہیں ہے مجھے زیادہ، کل انشاءاللہ اسی وقت گفتگو آپ کے سامنے ہوگی اور آگے بڑھے گی۔ ابھی تو میں ایک تمہید کی منزل سے ہوں تاکہ آپ کی یہ سمجھ میں آ جائے کہ عورت کہتے کسے ہیں، عورت کا مقام، اس کی منزلت کیا تھی، اور اسلام نے کس منزل پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ اپنوں نے جو کہا ہے وہ تو ہے ہی ہے، نہیں، غیر مسلمین نے بھی جناب فاطمہ زہرا کو جو خراج پیش کیا ہے میں اس کا بھی ذکر کروں گا، اس کا بھی تذکرہ کروں گا۔ تو بات کو سمیٹ کر میں آپ کی خدمت میں اب چند جملوں میں کہوں اس بات کو کہ گفتگو کا انداز ایسا ہو کہ دنیا سننے کی خواہش کرے۔ اس وقت بہت سخت ضرورت ہے کہ پیغمبر اکرم کی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 18 سالہ زندگی، جس کا آپ یقین جانیے کوئی لمحہ 18 سال کی زندگی کا ایسا نہیں ہے جو ضائع کہا جائے گا، ہر لمحہ زندگی کا اس وقت کی خواتین کو کچھ نہ کچھ سبق ضرور دے گا، بشرطے کہ ہم اسے پیش کر سکیں اس انداز میں کہ وہ قابل قبول ہو جائے۔ جب تک دیکھیے ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مجمع میں گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک گفتگو وہ ہو رہی ہے کہ جسے آپ نہیں جانتے کہ کہاں کہاں آواز جا رہی ہے، وہ سن رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ تو اس گفتگو میں جو باتیں ہوں وہ سینسیبل ہونا چاہیے، دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ شہزادی کی پوری زندگی بچپنے سے، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے متفق نہ ہوں، یہ میری بات کو ایکسپٹ نہ کریں، چونکہ وہ معاشرہ اور سماج الگ ہے، فکریں الگ ہیں، لیکن جو انہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں
کہ بچپنا نہیں، ماں کے پیٹ سے، شکم مادر سے لے کر اور زندگی کی آخری سانس تک جو سیرت پیش کی ہے شہزادی نے، وہ یقیناً آپ اس کو یقین جانیے کہ وہ قابل تقلید ہے. اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جس نے سمجھ لیا اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے، بدل دیا ہے. لہذا خصوصی طور پر مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ خود اپنے پیغمبر کی بیٹی کی زندگی کا مطالعہ کریں اور پڑھیں. میں حوالے دوں گا عالم اسلام کے آپ کی خدمت میں. بڑے بڑے محدثین جس میں سبھی ہیں، سنی شیعہ سبھی ہیں، انہوں نے شہزادی کی سیرت کو لکھا ہے، خراج پیش کیا. اب یہ الگ بات ہے کہ چونکہ ہم عموماً سننے کے زیادہ عادی ہیں، پڑھنے کے کم ہیں، لہذا بہت سی باتیں چھوٹ جاتی ہیں. جن پر ہمیں فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس منزل پر لا کر کھڑا کروں کہ جہاں آپ اپنے رہوار فکر کو مہمیز کریں اور شہزادی کی زندگی پر غور و فکر کریں. اور اس غور و فکر میں ایک تیسری آئی ہونا چاہیے، آنکھ ہونی چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول جائیے گا کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے، کس مسلک سے ہے. ایک عام انسان کی طرح آپ کو اس پر غور و فکر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سیرت کو سامنے رکھ کر، اس زندگی کو سامنے رکھ کر، آج جو ہمارے بچوں کی زندگی ہے، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی زندگی ہے، یا ہمارے سماج اور معاشرے میں جو خواتین کی زندگی ہے، اور ہمارے سماج اور معاشرے، یہ لفظ ہمارے کہہ کے قید اور بند میں لانا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آج جو دنیا کا سماج اور معاشرہ ہے، اس کا بھی ہم کو تجزیہ کرنا پڑے گا، اور یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو زوال پیدا ہو رہا ہے آج، جس زوال کا یہ ہمارا سماج اور معاشرہ شکار ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم فکر کی منزل میں کمزور ہو گئے ہیں، سوچ نہیں پا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ حالات سے مجبور ہو کر ہم نے سرنڈر کر دیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سماج سے آگے نہیں جا سکتے ہیں؟ بھئی سماج ہم ہی بناتے ہیں، سماج کہیں سے نازل نہیں ہوتا ہے، سماج اور معاشرہ ہم ہی بناتے ہیں. لہذا دو تقریریں جو میری کل اور پرسوں کی ہیں، میں چاہوں گا کہ انہیں غور سے آپ سنیں اور اس پر سوچیں، فکر کریں، اور فکر کرنے کے بعد آپ جس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس نتیجے کو اپنے تک محدود نہ کیجیے، اس نتیجے سے دوسرے کو بھی فیضیاب ہونے کا موقع عطا کیجیے. یہ جو تاریخیں ہیں جنہیں ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب کرتے ہیں، جنہیں ایام فاطمی کہا جاتا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں اور ذکر کے، نہیں،
یہ غور و فکر کے لیے ہے. اسے اس لیے اہمیت دی گئی کہ ہمیں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل ہو، ہم خود معرفی حاصل کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اسے دوسرے تک بھی پہنچائیں. زینبیہ چینل کا مقصد عزیزان گرامی ناظرین یہی ہے کہ ہم ایسی سیرتوں کو، ایسے کرداروں کو ایک پازیٹیو وے میں، فکر کے لبادے میں دنیا کے سامنے یا اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں، تاکہ انہیں یہ پتہ چل سکے کہ اصل روح اسلام کیا ہے، اسپرٹ آف اسلام کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، تاکہ جو ایک کانسیپٹ اسلام کے لیے دنیا نے پیدا کر دیا ہے، جو ایک تصور کریٹ کر دیا گیا ہے، اس تصور کو ختم کیا جائے، اس کانسیپٹ کو ختم کیا جائے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ایسی، اور یہ ختم نہیں ہوگا جب تک آپ ان بہترین سیرتوں کو ان کے سامنے پیش نہ کیجئے اور یہ کہیے کہ بھئی ہمیں دیکھ کر آپ اسلام کا تعین نہ کیجئے. ہم ہو سکتا ہے لغزشیں ہوں، خطائیں ہوں، ہمارے اندر برائیاں ہوں، مفاد ہو، ہمارا سیلف انویسٹڈ انٹرسٹ ہو، نہیں، ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں، جنہوں نے اس اسلام کو انٹروڈیوس کیا ہے دنیا میں، آپ ان کے کیریکٹر کو، ان کی سیرت کو دیکھ کر طے کیجئے کہ اسلام کیا ہے. خدا حافظ. آپ سے رخصت ہوتا ہوں. خدا شہزادی کے صدقے میں آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اس موذی مرض، موذی وبا کرونا وائرس سے اس انسانیت کو شہزادی کے صدقے میں نجات دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد